رونمائی کا تحفہ پسند آیا مزگاں بیگم سلگتے ہوئے انگارے کی مالد سنسناتا لہجہ اور خنجر کی نوک کی طرح کٹھیلے الفاظ جس نے اس کے تمام حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ آنکھوں میں تم سہرانہ ٹانگلی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا، اور دوسری جانب مزگان حیدر پتھر کا بت بنی بس ایک یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا، ارے مزگان میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ کہے گی کہ یہ کیسا مذاق ہے جس نے میری جان ہی نکال دی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ خنوس نفع اور تحقیق کے رنگ چہرے پر سجائے کسی فادر جنرل کی طرح اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا مکر ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی سے سکتا ہو گیا۔ اس کے قریب آ کر انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ اس سمے مزگان کے منجمد ذہن نے شعور کی وادی میں قدم رکھا۔ وہ انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، مارے اضطراب اور صدمے کے اسے لگا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا ہو اور زبان جیسے کٹ گئی ہو۔ مزگان کے ساکت آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی اور غم و غصے کے بیک وقت ابھرے تھے۔ یہ کیا ہے آذر ملک؟ انتہائی وقتوں سے اس نے اپنے حلق سے الفاظ نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلے۔ میرا قصور کیا ہے؟ خون ایک بار پھر ساکت ہو گئے۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کاغذ کے پرزے کو رنج و صدمے سے دیکھتی تو کبھی حیرت ہو استجاب میں گر کر سامنے کھڑے آذر ملک کو، جو کل رات ہی اسے بیاہ کر اپنے گھر میں لائے، اور ساری رات گزرنے کے بعد جب فجر کے وقت کمرے میں قدم فرمائے تو رونمائی میں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے تھما دیا جس نے ان کی ذات کے درجیاں بکھیر دی تھی، جس نے شدید غم اور غصے، غم اور صدمے کی عمیق وادیوں میں دھکیل دیا تھا، اور صرف ایک ہی پل میں اس کے جگنو جیسی آرزوئیں تتلی کی مانند رنگ برنگی خواہشات، وہ سنہری خواب اور ارمان جو وہ اپنے پلوں میں باندھ کر لائی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ پرزا نہیں، آگ کا ایک ایسا گولا تھا جس نے اس کی روح کو پوری طرح سے جھلسا کر رکھ دیا تھا، جس نے اسے زمین پر پڑے اسے سوکھے پتے کی مانند حقیر کر دیا تھا جو لوگوں کے قدموں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ روح تو اس کی ریزہ ہو ہی گئی تھی، اب وہ اس جسم کو کیسے بچائے گی؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایک طلاب یافتہ لڑکی کو معاشرے میں موجود زہریلے ناگ کیسے قدم قدم پر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی نہیں رہتی بلکہ ایک انتہائی ترہم آمیز چیز بن جاتی ہے جسے ہر کوئی بناوٹی ہمدردی جتا کر اپنے مفاد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آذر ملک، تم نے میرے کس گناہ کی اتنی بھیانک سزا دی کہ میری ہستی مٹی ہو جائے گی، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ مزگان جو رات بھر آذر کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے عجیب قسم کے خوف اور خدشات میں گر گئی تھی، وہی خوف و خدشات حقیقت کا پیراہن پہنے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دکھ کی تند و تیز لہر نے اس کے وجود کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ آذر ملک اسے پور پور کر روتا دیکھ کر ایک لمحے کو نادم سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل انتقام اور بدلے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی جسے مزگان کے آنسو بھی بجھانے میں ناکام ہے۔ ہاں، ایسے ہی وہ بھی تو روئی تھی، اپنی بربادی پر کتنی بے بسی تھی، کتنی بے بس تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی بے چارگی تھی اس کی سسکیوں میں، کتنا اذیت ناک کر تھا اس کے چہرے پر۔ جیسے وہ جان کٹے کے عالم سے گزری ہو، آذر ملک خود فراموشی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ مزگان بے حد چونکا سا اٹھا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا۔ مزگان حیدر جس کی آگ میں میں پورے 2 سال سے چل رہا تھا، میرا دل سلگتا ہوا انگارہ بن گیا تھا، لیکن آج میں پرسکون ہو گیا۔ وہ سرشاری سے بولا، کون ہے وہ؟ آذر ملک، کون ہے وہ جس کا انتقام تم نے مجھ سے اتنا بھیانک لیا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا، جس کے جواب میں تم نے مجھے صرف ایک رات بعد ہی طلاق؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتے بولتے چپ ہوگی، آنسو کا گولا گویا حلق میں پھنس آ گیا۔ شکر کرو مزگان حیدر، میں نے تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتی ہے، بلکہ کافی رعایت برتی ہے، کیونکہ میں کامران حیدر کی طرح اتنا بدکار آدمی نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا کہ تمہارے خاندان کی 7 نسلیں بھی اسے فراموش نہیں کر پاتی۔ وہ تنفر آمیز لہجے میں انتہائی رعونت سے ہنکارہ بھرتے ہوئے بولا، اس کی صرف آنکھوں سے گویا شعلے لپک رہے تھے۔ کامران بھیا، اس کا وجود جیسے زلزلوں کے ساتھ میں آ گیا۔ تم
تمہارے کامران بیگم سے کیا دشمنی تھی جس کا تاوان تم نے میری ہستی کی دجیاں اڑا کے وصول کیا؟ مسکان حیدر کے سمندر سے بمشکل خود کو نکال کر بولی۔ کامران حیدر جو مسکان کا سگا بھائی تھے، جو 2 سال پہلے اپنی حالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا، آج اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام آذر ملک نے مجھ سے لیا؟ مسکان کے دماغ میں یہ سوال بے جگڑنے لگا۔ آذر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی و بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہرخند لہجے میں بولتا ہوا مسکان کو انتہائی صفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے فریب جال میں پھنسا کر اسے سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی حالہ سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مسکان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت اور رسوائی کے اندھیرے میں دھکیل کر زندگی کی روشنیوں اور رعنائیوں کی طرف پلٹ کر میری بہن، معصوم بہن نیشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے آذر کی آواز بڑھا گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے سے وہ بھی۔ آذر کے کرب امیز لہجے میں کتنے آنسو سسکیاں پوشیدہ تھے۔ اس سمے وہ مسکان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا، اور تم نے آذر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشا کی ذات کا، اس کے غرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ لیکن تمہارا شکر ہے آذر ملک، تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف اور چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ دکھ اور بےیقینی سے سوچے کہ تمہاری اس ذلیل بائی نے مسکان حیدر آذر کی داڑھ سے یا قلت حال کی دنیا میں لی۔ مسکان اسے سہم کار دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ تھا قبرستان بنا دیا، ہماری پر بہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لہل کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں مسکان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا، نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مسکان اس اچانک افطار پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ آذر مٹھیاں بھیج اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانوروں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مسکان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچوئی دلہن ہو، اور ہاں اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض آذر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ مسکان نے اپنا حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سردی سے جماتے ہوئے اگلی چیخوں کا بامشکل گلا گھونٹا، آنکھوں سے سیلما تھے۔ ایسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بہو بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مسکان بری طرح کام کے، لیکن مائی ڈارلنگ مائی لو فہیم نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک در کی آواز سے دروازہ کھلا، اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی ناک چڑھائے، پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ آذر تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رونت بڑے لہجے میں تنگ کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ امیز لہجے میں بولا، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی، ذلت سے اس کا دامن پر ہو چکا تھا، توہین اور اہانت کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لے کر باہر آ گئی، جہاں آذر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، مسکان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مسکان کے ناشتے کے لوازمات تیار کروا رہی تھی۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے ساتھ دوسرا جہان آباد کرنے چلی گئی تھی، اور صرف ایک ہی رات میں وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔
اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مسکان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جس کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی مہران حیدر کی شادی اپنی بانجی عظمیٰ سے کر دی، جو کافی تیز رار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند سے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت آمیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال مصلحت اور خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر اس کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظمیٰ سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھا۔ نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلف کے شکنجے میں جگڑ لیا تھا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بدلے میں باندھ دیا گیا۔ اس رشتے سے عظمیٰ بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ اس طرح میں پورا ہولڈ صرف ان کا ہو جائے گا۔ روما اور کامران 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ روما کامران فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی طبیعت میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ کامران حیدر ایسے لڑکیوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا جن کا مشغلہ معصوم و بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے فریب میں جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے نشا جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی۔ حالانکہ کامران روما سے منسوب تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور نسوانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ نشا سچ مچ کامران جیسے آوارہ صفت بمڑے سے محبت کر بیٹھی، اور کامران حیدر نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کی روشنما پٹی باندھ کر اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب نشا نے شادی پر زور دیا تو اس نے راستہ بدلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ اب نشا کی کشش بھی کامران کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ نشا سے جان چھڑوانے کے لیے وہ روما سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا اور وہاں کی رنگینیوں میں روما کے ساتھ کھو کر نشا کو بالکل فراموش کر گیا، اور آج وہ 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے ہی جھٹ پٹ شادی طے ہو گئی تھی۔ عاظم ملک کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا، بزنس کے سلسلے میں ہی وہ مہران حیدر سے ملا۔ مہران حیدر عاظم سے کافی متاثر ہوا تھا۔ عاظم ملک 2-3 بار گھر بھی آیا اور وہیں مزگان کو دیکھ کر اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا، جسے مہران حیدر نے فوراً قبول کر۔ عاظم ملک نشا کا بھائی تھا، جو کامران حیدر سے بدلہ لینے آیا تھا۔ ان دنوں جب نشا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، لندن میں مقیم تھا۔ بہن پر گزرنے والے ثانیہ کا پتہ چلا تو باغ پاکستان مارے ندامت اور شرم کے نشا بھائی کے سامنے بھی نہیں آئی۔ وہ خود ہی اس کے کمرے میں گیا۔ مسز ملک نے اسے کامران حیدر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جو انہوں نے نشا سے پوچھا تھا۔ اسے نشا پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں کامران حیدر کے فریب میں آ گئی، لیکن اس کے اجاڑ صورت اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر وہ اپنا غصہ بھول گیا اور اسے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ اور پھر اسی رات نشا نے بلیڈ سے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور ہمیشہ کے لیے خود کو لمبی نیند سلا دیا۔ وہ جو نیند کی اتنی کچی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر چون کا اٹھ جاتی تھی، مرنے کے بعد بھی اس کے معصوم چہرے پر دکھ کے رنگ اور عذاب کا عکس نمایاں تھا۔ عادل کو ایسا لگ رہا تھا کہ سختی سے بینچی ہوئی زندگی سے محروم مردہ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو موجود ہیں۔ ان ساکت و صامت ہونٹوں پر بہت سی اہم سسکیاں باہر نکلنے کو چل رہی تھی۔ عاظم ملک انتقام اور اشتعال کے زد میں آ کر کامران حیدر کو شور ہی کر لیتا، لیکن نشا کے صدمے میں مسز ملک کو سخت ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا تو یوں وہ اپنا انتقام فلفل ایک دفعہ کا ماں کی تیمارداری میں لگ گیا۔ انہوں نے لندن اپنے ساتھ لیا۔ مسز ملک کا آپریشن تو ہو گیا، لیکن ان کی صحت دن بہ دن گرتی چلی گئی اور ایک دن خود بھی نشا کے پاس چلی گئی۔ ان 2 سالوں میں عاظم نے کافی ٹھنڈے دماغ سے کامران سے بدلہ لینے کا سوچا، پھر اسے یہ راستہ سب سے بہترین نظر آیا کہ کامران حیدر کو اسی کے بہن کے ذریعے ایسی سزا دی جائے کہ موت کے بعد بھی اسے سکون نہ مل سکے، اور وہ جو سوچے سمجھے پلان کے تحت اس کا میں تھا۔ آج اس کا پلان انتہائی کامیابی سے دوچار ہوا تھا۔ ہیلو، کامران حیدر اسپیکنگ۔ کامران مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو کامران، میں عاظم ملک۔ موبائل سیل سے عاظم ملک کی انتہائی سرد سی آواز ابھری۔ اوہ آذر، بس ہم نکلنے ہی والے ہیں، کامران ہوش دلی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آ رہی ہے۔ آذر کی آواز میں چٹانوں جیسے سردی کامران نے صاف محسوس کی۔ کیوں آذر، کوئی پرابلم ہو گئی ہے کیا؟ کامران یکدم خدشات میں گر کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا مسٹر کامران حیدر کہ جو ظلم تم نے 2 سال پہلے ایک معصوم لڑکی پر کیا تھا، آج اس کے بھائی نے اس کا انتقام لیا ہے۔ آذر کی آواز اتنی
سرد اور برفیلی تھی کہ کامران کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن تمہاری طرح بھاگ کر نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے گھر خود بھی آ سکتا تھا اور تمہارا مساح چہرہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مسکان یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ آزر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کامران بونجکار سا آزر سے استفسار کر رہا تھا۔ اوہ، تو اتنی جلدی بھول کے نشا ملک کو کامران کے سماعت پر جیسے کھولتا ہوا شیشہ آ پڑا۔ شیشہ آ پڑا۔ کامران کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا اور دوسری طرف آزر نے گہری طمانینت محسوس کرتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کامران ٹوٹی ہوئی شاہ کی مانند قالین پر ڈر گیا۔ آنکھوں کے پردے پر بار بار نشا اور مسکان کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے حیدر ہاؤس کے گیٹ کے باہر لرزتے پیروں سے قدم رکھا، جہاں ابھی تک برقی کمکموں کی جالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ بڑے سردان کے چاروں طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ سرخ روش پر جا بجا پھول کے باسی گلاب کے باسی پھول مستے ہوئے پڑے تھے۔ مسکان کو ان پتیوں پر اپنا گمان ہوا۔ وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتے ہوئے اندر لاؤنج تک آئے، جہاں ایک افراتفری کالم تھا۔ ارے، مسکان کو گلاب جامن بہت پسند ہے۔ وہ یاد سے سامان میں رکھو۔ مسکان کو اپنی امی کی خوشی اور سرشاری میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، جو بیٹی کے سہاگن ہونے کی بے پایا مسرت اور اطمینان میں اپنی تمام بیماریوں کو بلائے کام میں جوتی ہوئی تھی۔ انہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ ارے، یاد آیا آنٹی، مسکان کی چچا زاد بہن راحیلہ کی آواز آئی۔ مسکان کو ہم بات کرتے کرتے جوں ہی اس کی نظر داخلی دروازے کی طرف پڑی، یکدم زبان کے آگے بریک لگ گیا۔ کوڑے طبقے کے کام کا دیدہ زیب سرخ عروسی شرارہ پہنے وہ بلا شبہ مسکان تھی، جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دہ کہانی رقم تھی۔ صرف ایک ہی رات میں اجڑی مسکان اس باغ کی مانند لگ رہی تھی جو ایک دن پہلے خوب سرسبز اور پھولدار تھا، لیکن دوسرے ہی دن ایسی زرد آندھی کی لپیٹ میں آ گیا جس نے اس باغ کو تہس نہس کر کے اجاڑ ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ راحیلہ ہونک بنی دیکھ کر روما اور عظمیٰ بیگم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظریں دوڑائی تو ان کا حال بھی راحیلہ سے مختلف نہ ہوا۔ ارے بھئی، تم لوگ سب اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ مسز حیدر حیرت سے بولی۔ مسکان، تم ایسے کیسے آ گئی؟ سب سے پہلے عظمیٰ واپی نہیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسز حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مسکان، مسز حیدر بجلی کی سر سے پیچھے پلٹی اور دروازے کے فریم میں تصویر کی مانند ساکت و سامت کھڑی مسکان کو دیکھا، جو اس وقت ایسی بے جان و خستہ حال تصویر لگ رہی تھی جس کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ امی، مسکان ماں کی صورت دیکھ کر بکھر گئی اور گولی کی تیزی سے ماں سے آ کر لپٹ گئی۔ امی۔ مسکان کی زبان اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ آنسو کا سیلاب بند توڑ کر تیزی سے آنکھوں کے رس سے بہہ رہا تھا۔ تمام حاضرین پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، گویا کسی نے جادو کی چھڑی سے انہیں پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ عظمیٰ اور روما نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا اور زبردستی پانی پلایا۔ مسکان، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ مسز حیدر انتہائی بدحواسی کے عالم میں بولی تو مسکان نے چپ چاپ وہ کاغذ مسز حیدر کی طرف بڑھا دیا جسے انہوں نے بڑی بے تابی سے تھاما تھا۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنی بچی کے نصیب کی اسے سیاہی کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے صوفے پر دوسری جانب لڑک گئی۔ امی، مسکان بے سہرتا چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی، مگر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بیچاری کو شادی کی اگلی ہی صبح طلاق ہو گیا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی اسے طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ سوئیم کے دن خاندان محلے کی عورتیں بظاہر افسوس کرتے ہوئے پسِ پردہ اس پر طنز اور تمسخر کے تیر برسا رہی تھی۔ اور بہن، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کتنی بے باک اور بے شرم ہو گئی ہیں کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک عورت اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رائے زنی کی۔ ہاں بہن، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ اب نہ جانے سے کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی ایک کونے میں آنسو بہاتی۔ مسکان مزید نہ سن سکی، وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔
امی آپ کیوں چلے گی مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جو مجھے ذہن میں بجھے الفاظ کے تیر سے چلنی کرتے رہیں، روز میرے کردار کے بہیے ادھیریں گے، میری ذات کی دجیاں بکھیریں گے۔ وہ بے تحاشا رنجو عالم میں ڈوبی گڑی ازاری کر رہی تھی، لیکن امی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، اب اللہ یہ سب کیسے دیکھ پاتی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ وہ خود سے بولتی چلے گئی۔ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ مژگاں نے سر اٹھا کر دیکھا، کامران حیدر نڈھال سا انداز میں اندر آ رہا تھا۔ اچانک مژگاں کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا چلے جاؤ، تم میری آنکھوں کے سامنے سے تمہیں دیکھا مجھے خود سے گھن آنے لگتی ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف نشا کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کی قاتل ہو۔ نشا کو برباد کرتے وقت تم اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ مژگان پھوٹ پھوٹ کر روئی گئی۔ کامران ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز مژگان مجھے معاف کر دو، آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ معافی کیوں مجھ سے مانگ رہے؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگیے بھیا جسے جینے کی آرزو تھی، جس کے خواب اور آرزوئیں اس کی زندگی تھے، جن کا آپ نے انتہائی سفاکی سے ہنکار دیا۔ وہ بل اپنے خوابوں اقرار آرزو کے بنا زندہ کیسے رہ سکتے تھے اور خود ہی موت کو گلے لگا بیٹھی؟ جائیے بھیا، پہلے اسے سے معافی مانگیے۔ مژگان زاروں کے تار روتے ہوئے بولی۔ کامران ندامت اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوب ابھرا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چاہیے، صرف مژگان کی دبی دبی سسکیوں کی گڈی گڈی آوازیں کمرے کے ماحول کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ مژگان مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے۔ کامران اپنی تمام تار ہمت جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ وہ جو بات مژگان سے کہنے آیا تھا اسے کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مژگان نے چونکا اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے استفہام یا نگاہوں سے دیکھا۔ مژگان بھی تم اس بات کا ذکر روما اور بھیا سے مت کرنا۔ کامران نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ مژگان اسے انتہائی تعصب سے دیکھا جو اسے اس وقت خود غرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا۔ مژگان مزید شرمندہ ہو گیا۔ کامران مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو مژگان، اس طرح صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ عظمیٰ بابی والا روما پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکیں گی؟ کامران اسے لسانی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مژگان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو گئی ہوں، اب اپنے دونوں بھائیوں کو گھر کیوں تباہ کر دوں؟ میں بھیا کی طرح خود غرض نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں ہی اپنے بھائیوں کی خوشیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں، میں ان سے منتف تو نہیں ہوں۔ وہ دل میں سوچے کہ ٹھیک ہے بھیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کامران حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید ہمت کر نہیں پا رہی تھی، جس نے ایک معصوم اور بولی بالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچارے کی موت کی گود میں پناہ لینی پڑی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے جانے سے رکتا نہیں، یہ اپنی محسوس رفتار سے چلتا رہتا ہے، اور انسان کو اس پہیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ مسز حیدر کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مژگان کے دل کا زخم گو کے تازہ تھا، لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا، چاہے رخ زخموں سے چلنی ہو اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ مژگان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی، لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا، جہاں اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان دفن تھے، اور کچھ نوزائیدہ خواب بھی اس کھنڈر وجود کے کسی کونے میں پڑے پڑے اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائی کر گئے تھے۔ اب گھر میں صرف عظمیٰ بیگم کی رات جو دہانی تھی، وہیں گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی بہران حیدر، جو پہلے سنجیدہ اور خشک مزاج تھے، مژگاں کے ساتھ ساتھ کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھے ہو گئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہی قصوروار نظر آئی تھی۔ مژگاں نے کامران حیدر سے اپنی کہی بات نبھانے اور کسی کو بھی اپنی طلاق کی وجہ نہیں بتائی، حالانکہ عظمیٰ بھابی اور روما پوچھ کر تھا کہ، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ جاتے سمے روما اس سے سخت خفا ہو کر گئی تھی۔ عظمیٰ بھابی نے بھی کافی ناک پھول چڑھائی تھی اور در پردہ ایسی باتیں سنائی تھی کہ وہ مارے شرم کے کٹ سی گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کو ازل سے ہی مژگان اور مسز حیدر سے بیعت تھا۔ مسز حیدر کا کانٹا تو صرف صاف ہو گیا تھا، لیکن مژگان کا روڈ ان کے پیروں میں آ گیا تھا، جسے وہ اپنی ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ مژگان کو ان حادثات کے بعد سے ایسی چپ لگی تھی کہ لب الفاظ ادا کرنا جیسے بھول گئے تھے۔ بہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد تو گویا عظمیٰ بیگم کو میدان صاف مل گیا۔ وہ باقاعدہ تانے پر اتر آئیں۔ مژگان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔
کچھ دن سے مزگان کی طبیعت نڈھال سی تھی، کام کھانے اور کام سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی اسے آبکائی آگے واش روم سے وہ باہر نکلی تو کمرے میں مجھے عظمیٰ نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا کہ مزگان ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کاٹ سی گئی۔ ایک دن کی شادی کا سمر، الفاظ یا نوکیلے پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے تھے۔ بابی انتہائی متعجب نگاہوں سے مزگان نے عظمیٰ بیگم کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابل پڑی؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولی۔ بابی پلیز۔ مزگان کے صبر اور صبر کی دیواریں بری طرح سے ڈھہ سی گئی۔ وہ تیز آواز میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بابی، پلیز آپ میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے ہی کہتے اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ عظمیٰ بابی استہزائی انداز میں زور سے کہہ کر لگا کر ہنسی۔ ان کی آنکھوں کی چمک مزگان کو کسی نوکدار کی ماننے لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا مزگان بی بی، تمہاری خاموشی ہی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آزر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ مزگان نے بے احتیاط اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ عظمیٰ بابی کے الفاظ اس کی سماعت کو مفلوج کر گئے۔ ماما، شمسا مامی آئی ہیں۔ اسی دم عبیر اندر داخل ہوئی۔ مزگان بستر پر ڈر گئی اور عظمیٰ بیگم ہوں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کو مزگان کی دوبرگو حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ مزگان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا ہو۔ صرف دو ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ پہلے کی زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین اور مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی۔ اب یہی زندگی یک لحظہ ہار در کانٹوں، جلتے صحراؤں اور امواس کی راتوں کی محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک، مجھے میری استطاعت سے زیادہ مت آزما، وگرنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی۔ عظمیٰ بیگم نے مزگان کا ہر طرح سے ناطہ باندھ کر رکھا تھا۔ خاندان والے جو اس کے طلاق کا سن کر پہلے ہی اسی سے پہلو تہی کرنے کے لگے تھے، مزید رہی سے کثر بابی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی تھی۔ کوئی بھی مزگان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عبیر اور عمیر کو اپنی پھوپھو سے ملنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظمیٰ بیگم نے انہیں بھی مزگان کی طرف سے خوب متنفر کر دیا۔ البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ مزگان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن روما بھی عظمیٰ بیگم کی پر تو تھی، بھلا کامران کی مزگان پر توجہ کیسے برداشت کرتی؟ انہیں کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج کل وہ تحلیق کے مراحل سے گزری تھی۔ کامران بے حد خوش تھا اور روما نے اس موقع سے وعدہ اٹھا کر اس سے خوب اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فارن ممالک گئے تو عظمیٰ بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ مزگان شرمندہ رہ گئی کہ عظمیٰ بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ پوشیدہ کر رکھا ہوا تھا۔ اس دن تو وہ مارے شرم اور خجالت کے زمین میں گڑ گئی۔ جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی، عظمیٰ بیگم نے ماتھے پر تیور چڑھا کر ناک سکڑتے ہوئے کہا، مہران بیچارے اپنی بیوی بچوں کے ہاتھ پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی ہاک چھانتے پھر رہے ہیں، اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ نوالا مزگان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا، جس سے اس نے پانی سے بمشکل نکلا اور کرسی دھکیل کر بھاگ اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہ اتنی تیز چالاک نہیں تھی کہ بابی کو منہ توڑ جواب دیتی۔ مسز حیدر نے ان حدود پر اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ انہوں نے تو اسے صبر اور قناعت کا درس دیا تھا۔ وہ بھی جیسے ضبط اور صبر کے پل صراط سے گزر رہی تھی، اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئی جب عظمیٰ بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، مزگان تم یہ کمرہ خالی کرو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، میری پھوپھو دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہیں رہے گی، شام تک تم یہ کمرہ خالی چھوڑ دینا۔ وہ آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح واپس چلی گئی۔ مزگان کی ذات کو مزید تنکا بکھیر کر مزگان بونچکا سی کھڑی رہ گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جب تک یکدم غصے اور اشتعال کی تیز لہر اود کر آئی۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کر رہے تھے، اپنی یہ توہین اسے سخت گراں گزری۔ اس نے انتہائی تیش کے حال میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چاندی کی ضرورت کی چیزیں لے کر اسی کمرے پر 3 حرف پیش کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی عظمیٰ بیگم انتہائی کرو فرت کھڑی ملازم کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ بابی آپ مجھے اس گھر سے کیا نکالیں گی؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی ناطہ نہیں۔ اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے۔
یہ کہتے کہتے اس کی آواز رونگی آنسو نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ورنہ آپ سب یہی کہیں گے کہ مسکان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مسکان ادب سے بات کرو۔ عظمیٰ بیگم مسکان کے صاف گل پر اندر ہی اندر جذبہ ہو کر اسے ڈپٹ کر بولی، ہوں ادب اس لفظ کے حجت سے بھی ناواقف ہیں آپ۔ اردو میں بولی، پھر مزید کچھ کہے بنا انیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ عظمیٰ بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیا۔ انیکسی میں جاتے وہ بلک بلک کر آج کتنی تنہا رہ گئے تھے وہ کہ کوئی اس کے آنسو بھی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس وقت مسکان خود ترسی کا شکار ہو گئی، خود اپنی ہی حال پر اسے رحم آ گیا۔ جب رو کر تھک گئے تو خود ہی اپنے آنسو پوچھ کر اپنے آپ کو تسلی دی اور پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ مسکان نے اپنے پاس جمع پونجی رقم سے جو تقریباً 25,000 کے قریب اسے کچن کا سامان لیا، وہی انیکسی کی کونے پر چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا اس دن اسے بے حد طمانینت محسوس ہوئی۔ اب وہ پوری تگ و جاب کی تلاش میں سرگردہ تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے کئی کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے اور انگلش میں روانی سے بول لیا کرتی تھی۔ یہی دو چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کی بے تحاشا کوششوں سے اسے ایک جگہ انٹرویو کال آ گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے کر آئی اور ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کی کال آ گئی کہ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ مسکان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی کی صعوبتیں اور مشکلات کا جو کاتب تقریر نے اس کی زندگی کتاب میں رقم کر دی ان کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت اور جرأت کے ساتھ کرے گی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی۔ اسفر انٹرپرائزز کا یہ آفس انتہائی شاندار خوبصورت تھا۔ رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا۔ ذہین تو وہ شروع سے تھی، فوراً کام سمجھ گئی۔ تمام صاحب کو کوآپریٹو تھا سوائے لیلا چودھری کے جو اسفر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ عجیب ناک چڑھی اور مغرور سی لڑکی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن اس کی ملاقات اس کمپنی کے مالک یعنی اسفر علی خان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ لیلا کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ آتے جاتے طنز کے تیر پھینکنا، اسے دیکھ کر منہ پھیر لینا اس کا معمول تھا۔ مسکان اپنی جاب سے کافی حد تک مطمئن سی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ اطمینان محض عارضی ثابت ہوا۔ رشید صاحب نے اس دن مسکان سے اچانک یہ سوال کر ڈالا، مس مسکان، آپ طلاق یافتہ ہیں؟ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یکدم یوں رکے جیسے تیز رفتار گاڑی اچانک ایمرجنسی بریک لگانے پر رک جاتی ہے۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ دراصل کل آپ نے چھٹی کر لی تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا، آپ کی بھابھی نے بتایا۔ 40-45 سال کی پکی عمر کے رشید صاحب جن کے سر پر موجود چاند ایک بال بس رخصتی کے محل میں ہی تھے، اپنے لہجے میں افسوس ہمدردی سموتے ہوئے کہہ رہے تھے، اف بھابھی، آپ مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دیں گی۔ وہ دکھ سے سوچے کہ کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح سے رپٹ گیا اور پیر میں سخت موچ آ گئی جس کے کارن وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی تھی۔ فون کی سہولت اس کے پاس تو تھی نہیں کہ اطلاع دیتی تھی۔ اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب گویا ہوئے، مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر۔ آپ کتنی کم عمر اور کیوٹ سی ہیں۔ اس عمر میں اتنا بڑا دکھ، بڑا ہی بد نصیب شخص تھا جس نے آپ جیسے ہیرے کو شادی کی اگلی صبح ہی۔ رشید صاحب پلیز، میرے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشید صاحب کے کہے ہوئے جملوں سے وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلس سی گئی۔ رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دے کر فی الحال کھسک گئے۔ اس کے بعد مسکان سے مزید کوئی کام نہ ہو سکا۔ مسز مسکان، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ پی اے نے اسے بتایا، اوہ تو اسفر صاحب یعنی کہ باس آ چکے ہیں۔ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے باس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا انٹرویو بھی اسفر علی خان کے اسسٹنٹ مشتاق عالم نے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اسفر علی خان کے روم میں آئی اور آہستگی سے نہ کیا یس کی آواز پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ بلیک کلر کے فل سوٹ میں بلیک کی ٹائی باندھے، ہاتھ میں بیش قیمت گھڑی باندھے، جدید طرز کا موبائل کان پر لگائے وہ گفتگو کرتا مسکان کو حیرت سے دوچار کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسفر علی خان 40-50 سال کی عمر کا کوئی پکا مرد ہوگا، لیکن یہ تو 32-35 سال کا بے حد پرکشش اور ہینڈسم سا جوان تھا۔ گندمی رنگن کشادہ پیشانی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں اس کے وقار کو مزید بڑھا رہی تھی جبکہ گلابی ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے پھر کل میٹنگ سیٹ کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے مسکان کو دیکھا۔
بیٹھیے۔ مسکان تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پا کر بیٹھ گئی۔ پرسوں کی موج کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی تھی، جس کے بعد وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ یہاں کے رول اینڈ ریگولیشن کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، انتہائی باروب اور سنجیدہ لہجے میں وہ ابصار کر رہا تھا۔ جیسا مسکان سر ہلا کر بولی، رشید صاحب نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہوگا کہ میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ اصغر علی خان سخت لہجے میں بولا، جی سر۔ وہ پھر سر ہلا کر بولی، وہ کیا آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگلا سوال داغا گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں۔ وہ سہولت سے بولی کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ انتہائی توانائی میں کی گئے سوال پر اس نے سابقہ انداز میں بے اختیار اسباب میں سر ہلا دیا۔ جی سر۔ بات جب تک اس کے دماغ تک پہنچی وہ سر ہاں میں ہلا چکی تھی۔ نو سر۔ البتہ زبان سے اس نے انتہائی شدت کے ساتھ انکار کیا۔ مسکان اندر ہی اندر حیران و پریشان ہو گئی کہ بھلا اسے سوال کی کیا تک تھی۔ اس نے خود ہی سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رشید صاحب کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی۔ ایکچولی سر، وہ کچھ اٹک کر بولی، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ وہ اصغر علی خان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں واہ ہوئے۔ اوکے یو مے گو، یہ کہہ کر وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان سر سے اٹھی اور دروازے کی جانب گئی ہی تھی کہ اصغر کے ان الفاظ نے اسے بے تحاشا شرمندہ کر ڈالا۔ مس مسکان، آپ پیدائشی ایسی ہے یا کوئی حادثہ؟ مسکان نے گھبرا کر مڑ کر اسے دیکھا۔ ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ سحر انگیز شخصیت اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نو سر، دراصل پرسوں میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ بے ساتھ ایک مسکراہٹ اصغر کے ہونٹوں کے کنارے پر پھیل گئی، جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ مسکان تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آج کل بہت پریشان تھی۔ رشید صاحب اس کے آپ سے بڑے ہمدرد بن کر ہر دکھ اس کے پیچھے بڑھ گئے تھے۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے، البتہ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں مسکان کو سہارا دینے کی بات بھی کی، جس پر مسکان کا غصہ نقطہ بال تک پہنچ گیا۔ دل چاہا کہ ایسی کھڑی کھڑی سنائی کہ موصوف کی طبیعت درست ہو جائے، لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے خاموشی۔ پھر سوچا کہ سر سے شکایت کر دے گی، لیکن دوسرے ہی پل دماغ نے اس خیال کی نفی کر دی۔ اگر رشید صاحب نے الٹا اس پر الزام لگا دیا تو پھر اسے ہی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، اور ان دنوں صحت پریشان تھی۔ اس پر لیلا کا تکلیف دہ رویہ اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتا۔ مسکان یہ بات جان گئی کہ لیلا اصغر کو سیکرٹری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کئی گھنٹے وہ اصغر کے کمرے میں گزرے رہتی۔ دونوں تقریباً روز ہی ساتھ باہر جا کر لنچ کرتے۔ لیلا کا تعلق کھاتے پیتے گرانے سے وہ محض شوق کیا جاب کر تھی، اور اصغر علی خان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اصغر تو آوارہ صفت بمڑا تھا، لیکن ایسا بمڑا جو صرف ان چھوئی کلیوں پر ہی منڈلاتا تھا۔ چھوئی ہوئی اور مسلی کلیوں کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے دوسروں کے استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز اپنے استعمال کے لیے برانڈڈ نیو خریدتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسکان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ پہلی نگاہ میں مسکان کے سادہ سوگوار حسن سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن اس کی ڈائیورس کا سن کر یکدم ذہن سے اس کا خیال جھٹک دیا تھا۔ جبکہ لیلا مسکان کے حسن سے ہار کھاتی تھی، اسے مسکان کی خوبصورتی اور پرکشش سراپے سے یہ خوف ہوتا کہ کہیں اصغر اس کے حسن اور توبہ شکن سراپے کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اصغر کی سازش سے بخوبی واقف تھے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو، لیکن وسوسے اور خدشات اسے ڈسٹرب کرتے رہتے تھے۔ مس مسکان میرے کمرے میں آئی۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی جب انٹرکام کے ذریعے اصغر نے اسے بلایا۔ وہ کام یوں ہی چھوڑ کر اس کے روم میں آئی۔ حسب توقع لیلا چودھری اصغر علی خان کے کمرے میں موجود تھی۔ جیسا وہ رسانی سے بولی، یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟ پرپل کلر کی فائل اصغر نے اس کے سامنے انتہائی تحش کے عالم میں پڑھی۔ مسکان وہ رسانی سے سہم گئی تھی۔ کیا ہوا سر؟ مسکان اٹک اٹک بولی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا ہوا؟ اصغر اس سوال پر مزید تاب کیا۔ دیکھیے اس فائل کو ایک بھی لائن جو آپ نے درست لکھی ہو۔ مسکان یہ سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس فائل کو مسکان نے پورے 2 دن میں انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ کئی بار اس فائل کو پڑھا تھا اس خدشے کے تحت کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ اصغر پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو دیکھا۔ جیسے دیکھا اسے 1000 ورڈ کا کرنے لگا۔ یہ تو میں نے نہیں لکھا، وہ دل میں بولی، لیکن سر جسٹ شٹ اپ مس مسکان۔ وہ اس کی بات کاٹ کر انتہائی کھردرے لہجے میں بولے، جائیے دوبارہ فائل بنا کر مجھے آج ہی کی تاریخ میں لا کر دیجیے۔ مسکان نے انتہائی بے بسی سے یوں ہی لیلا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی استحضاء مسکراہٹ اسے یہ باور کروا گئی کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی ہے۔
وہ کے ساتھ وہ اندر ہی اندر آنسو پیتی ہوئی بولی اور فائل اٹھا کر تیزی سے باہر آ گئی۔ سر تک آتے آتے اس کا پورا چہرہ آنسو سے اٹک گیا۔ سیٹ تک آتے آتے اس کا پورا چہرہ آنسو سے اٹک گیا۔ اسور کا اہانت بڑا انداز اسے سخت ہٹ کر گیا۔ اینی پرابلم مس مسکان؟ رشید صاحب اس کی میز پر آ کر انتہائی تفکرانہ انداز میں بولے۔ مسکان کا جیسے خون کھول اٹھا۔ نو مسٹر رشید، وہ تانگ کر بولے۔ انہیں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کمپیوٹر پر جت گئی۔ اسے 2 دن کا کام صرف آدھا گھنٹے میں کرنا تھا، سو تیزی سے اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ رشید صاحب بھی بدمزہ سے ہو کر اپنی سیٹ کی جانب چل دیے۔ یار اسور، تم تو جانتے ہو کہ حسن میرے ازل سے کمزوری ہے۔ میں چھوئی ہوئی اور آئند چھوئی کی توجہ نہیں کرتے بھائی، ہمیں تو کوئی بھی مل جائے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ زاہد شکن حسن کی مالک ہو۔ ارباز آصف جو اسور علی خان کا بزنس پارٹنر دوست تھا، انتہائی عیاش طبع اور آوارہ صفت انسان تھا۔ حسن و شباب اس کی کمزوری تھے۔ اب چاہے وہ حسن پاکیزگی کے پیراہن میں لپٹا ہوا یا کیچڑ میں لت پت، اسے صرف اپنے مقصد سے گر تھی۔ نو وے ارباز، میں تو صرف اسی کلی کو اپنے کالر کی زینت بناتا ہوں جو شاہ سے ٹوٹ کر صرف میرے ہاتھوں میں ہے، اسور بولا، جبکہ لالا انتہائی دل نشین انداز میں مسکرائی جا رہی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اثر پہ کالر میں لگی ایک آنچھوئی کلی ہے۔ مسلسل جھکے مسکان کی کمر دکھے تھی۔ کام مکمل کر کے اس نے سر اٹھایا تو گھڑی 8 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اتنی دیر ہو جانے پر حواس بہتا سی ہو گئی۔ او نو، اتنی دیر ہوگی! آج کام مکمل کرنے کے چکر میں اس نے دن کا لنچ بھی گول کر دیا تھا۔ اب پیٹ میں چوہے نے ہاتھی دما چوکری کر رہے تھے۔ وہ انتہائی سرت سے اڑ کر سفر علی کے کمرے میں نہ کر کے آ گئی۔ اندر محو پورے عروج پر تھی۔ اسور علی بے خوشگوار انداز میں محو گفتگو کا تھا۔ کافی اور سینڈوچ کا دور چل رہا تھا۔ اسور کے سامنے کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ مسکان نے ارباز اور لالا کو نظر انداز کرتے فائل اسور کے سامنے دھر دی۔ سر، یہ فائل کمپلیٹ ہوگی، آپ اسے چیک کر لیجئے، وہ تمکنت سے بولی۔ کچھ لمحے کو کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اسور فائل میں گم ہو گیا اور ارباز مسکان میں کتنا مکمل حسن ہے اس لڑکی کا، انتہائی پاکیزہ، اس پر مسترد اداسی کا سوگوار، دلکش حسین ضربہ جس پر ارباز کی بے باک نگاہیں الجھ کر رہ گئی۔ تھکا تھکا سا گلابی چہرہ، تیکھے نقوش بالوں کی اڑتی چند آوارہ لٹیں جو اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی نہیں بلکہ چلتی پھرتی قیامت ہے، ارباز دل ہی دل میں بولا۔ لیلا ارباز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طمانینت امیر مسکراہٹ آکی۔ اچھا ہے ارباز، اسے اپنے جال میں پھنسا لے تو اسور کا مسکان کی طرف متوجہ ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ لیلا دل میں انتہائی مسرور ہو کر سوچنے لگی۔ اس کا انڈیکس کہاں ہے؟ اسور سنجیدگی سے بولا۔ او سر، مسکان اپنے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ وہ میں بتانا ہی بھول گئی، مسکان انتہائی بے چارگی سے بولی۔ وہ بولی تو ارباز کو گمان ہوا جیسے کسی نے سوٹ بکھیر دی ہو۔ جائیے بنا کر لائی، اسور بولا تو وہ چپ چاپ دوبارہ فائل لے آئی، جبکہ ارباز اس کے جانے کے بعد بھی کچھ کھویا سا تھا۔ اسور اور لیلا سے اسے یوں کھویا ہوا دیکھا ہنس پڑے، جس پر ارباز بری طرح سے چونکا، حال میں لوٹ آیا۔ یار اسور، تمہارے آفس میں یہ طوفان چیز کب آئی اور تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی؟ ارباز کے الفاظ پر لیلا کی بھویں ناگواری سے تان گئی۔ اسور بھی بدمزہ ہو گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ارباز، اسے طلاق ہو چکی ہے، اسور بیزاری سے بولا۔ سو واٹ؟ ارباز کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، جبکہ لیلا اندر ہی اندر بری طرح کلس رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ارباز کہ میں جھوٹی پلیٹ چھونا تو درکنار اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جو جلدی انڈیکس بنا کر فائل کو مکمل کر کے اسے ہاتھ میں لی، اسور کے آدھے کھلے دروازے پر ناک کرنے والی ہی تھی کہ ان الفاظ پر اس کا ہاتھ جہاں کا تھا رک گیا۔ آدھے کھلے دروازے سے اسور علی خان کی تنفر اور حقارت میں ڈوبی آواز صاف آ رہی تھی۔ اوکے، پھر میں ٹرائی کر لیتا ہوں، ارباز کی مکروہ آواز ابھری۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت مسٹر اسور علی خان، تم بھی بالکل روایتی مرد نکلے۔ بمرا صفت، میں نہ جانے کہ تمہیں عام مردوں سے الگ سمجھنے لگی تھی، کہ تم نے میرے طلاق یافتہ ہونے کے سبب مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش جو نہیں کی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ کہ تم مجھے ایک ایسی جھوٹی پلیٹ سمجھتے ہو جس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی تمہاری توہین ہے۔ اسور، تمہارے ذہن میں مجھے الفاظ میری رگوں میں دوڑتے خون کو بھی نیلا کر دیا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ریزہ ہوتے وجود کو دوبارہ جوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔
برباد نے اپنی گلیس نے کہا اس کے اوپر گار کے اس کی روح کو آلودہ کر دیا تھا۔ اصغر نے فائل دے کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ انتہائی مستحمل اور ملول انداز میں اس نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ ابھی پرس اٹھایا تھا کہ ارباز آ گیا۔ ہیلو مس، میں اصغر کا بزنس پارٹنر اور دوست ہوں۔ اسے سامنے دیکھا مسکان کا حال جو کڑوا ہو جائے کسی نے اسے نیم کا پانی پلا دیا ہو۔ تنفر کی ایک تیز لہر اس کے اندر سے اٹھی جس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی آگے۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ دل نشین انداز میں مسکراتا ہوا بولا، نو سر تھینک یو۔ وہ رکے انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بیچ سے سنیے تو ارباز بھی پیچھے لپکا، لیکن وہ یہ جا وہ جا۔ ارباز پیچھے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کب تک مجھ سے دامن بچاؤ گے؟ یہ قدم میری کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ وہ مکروہ انداز میں خود سے بولا، اف میرے خدایا، پہلے رشید صاحب میری جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں اور اب یہ نئی مصیبت۔ ارباز آصف کتنی غلاظت اور پر اسراریت تھی اس کی آنکھوں میں۔ مزگاں نے سوچتے ہوئے بے ساتھ جرجیلی اور اصغر کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں، جیسے میں کوئی کوڑ کی مریض ہوں یا ایسا تعفن زدہ وجود جس کے پاس سے بھی گزرنا اذیت ناک ہو۔ وہ بے آواز روئے چلی گئی۔ جب سے آپ پھر سے آئی تھی وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں صوفے پر بیٹھی ارباز اور سفر کی باتوں کو سوتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ پھر جیسے تھکا وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اف یہ کالی رات نہ جانے مجھے کیوں بزدل اور خوف زدہ کر دیتی ہے۔ میں زندگی کے بوجھ سے تھکنے لگی ہوں۔ میرے زخمی پیر آگے چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور میرے یہ ہاتھ جو مجھے حوصلہ دیتے کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند میرے وجود کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ رات کیوں آتی ہے مجھے خوف اور تنہائی سے دوچار کرنے کے لیے؟ اف یہ تنہائی جو ایک سلو پوائزن کی مانند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرح دھکیل دیتی ہے، جو روح کو دمک کی مانند کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر دراز ہوگی، آنکھوں کے سوتے خوش ہو گئے تھے۔ اب تو میرے ہونٹوں پر کوئی دعا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں ہوا کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اڑتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تقدیر کی لکیریں بھی نہیں۔ اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہے، اور اس شکستہ جسم میں سانسیں بھی اگتا کر چلتی ہے۔ سب نے میرا ساتھ جوڑ دیا، خوابوں نے، آرزوؤں اور امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی۔ تو پھر یہ دھڑکن اور سانسیں بھی مجھے کیوں نہیں چھوڑ جاتی؟ وہ انتہائی آزردگی سے سوچے گی۔ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ بحران حیدر بزنس ٹور سے واپس آ چکے تھے۔ نہ جانے عظمیٰ بیگم نے مسکان کا نقص میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا تھا کہ وہ الٹا مسکان سے ناراض ہو کے فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھا تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خود سر ہو گئی ہو۔ بحران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سہل لہجے میں کہا، بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصہ پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ مسکان دل کی تلخی سے بولی، تم دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے بھیا اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ نکل کھڑی ہوئی چاپ کرنے اور پہنچ گیا نقصے میں الگ تلک رہنے کے لیے۔ وہ انتہائی غصے سے بولے۔ مسکان نے انتہائی دکھ سے اپنے ماں جائی کو دیکھا۔ پہلے وہ کون تھا؟ اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو انہوں نے انتہائی صفائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن کے الفاظ بار بار اس کے کان میں گونج رہا تھا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے بھی ہر طرف سے میری جولی میں ہی آ گیا۔ اپنے بھلائی کے کرموں کے عوض آزاد ملک نے طلاق کا جھومر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری اماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہوں نے رہی سہی کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی روداد کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چبھتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود گیلی لکڑی کے مانند سے لگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت برداشت اور ضبط حوصلے کے چینٹے مارتی رہوں گی بھیا؟ میں تھک جاؤں گی، میں تھک جاؤں گی۔ میں آزردگی سے سوچے گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھوں مسکان؟ بحران حیدر کی چنکاتی ہوئی آواز سے وہ جیسے حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ بحران نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عظمیٰ بیگم بڑے تم تراک سے بیٹھی اسے تمساحانہ نگاہوں سے دیکھتے وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر مزگاں اس کا کام بھی کرنا پڑا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں غرق تھی جب اصغر کا بلاوا آ گیا۔ مس مسکان، لیلا آج چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔
اسفر مصروف سے انداز میں گویا اسی سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں مسکان نے اسے نہایت اجنبی سے پوچھا۔ آزاد 8 بجے چار ہی گا۔ اس کی حیرانی کو ہاتھ میں لائے بغیر بولا بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ کہیں اسے دن پر لے کر جاؤں گا۔ وہ مغرورانہ انداز میں اپنے دل میں بولا آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، اب کسی کو لے جائیے۔ مسکان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ واٹ؟ اسفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ مسکان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ جیسے گم سا گیا۔ آخر سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ۔ وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوار نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے۔ وہ کھولتے ذہن سے سوچنے لگی۔ شاباش مسکان، تم نے منع کر دیا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا گیا۔ وہ اندر ہی اندر ہائپ سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی جیسا وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔ گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھی، ناک پر زرکون کی باریک سی لانگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگی باریک ہونٹ اسے کافی منفرد سے لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں استفسار کر رہا تھا جیسے وہ صبح اسے ہاں کہہ چکی ہو۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھا مس مسکان، اس کی بات قطع کر کے انتہائی سا لہجے میں بولا۔ مسکان محض منع کرے گی سر، مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی اور اس پر یہ بھی جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر تارنے والا نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، وہ قدر اشکا قبل مسکان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی ورطہ حیرت میں تھی کہ اگلے ہم جملے نے اسے اندر تک ہلا دی۔ آزاد ابھی اسی آفت میں اسی کمرے میں آرام سے رہی۔ مسکان ہونک سے شکل بنا اسے ٹکر ٹکر باز دیکھے گی۔ سر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ حقلا کا بمشکل بولی۔ مس مسکان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے؟ وہ کڑھتے لہجے میں بولا، پھر یکدم کٹا کے آواز اس نے بے سہارا دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا۔ مسکان سے ہراساں کو اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں خوف کی بوچھائیاں نارتی دیکھ وہ صحیح انداز میں مسکرایا۔ آپ کو مجھ سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا، وہ رونق سے بولا۔ الفاظ سے یا پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پر لگا تھا اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہ گئی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی قبول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اتر میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے یا اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہر اٹھتی ہے، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہار صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مسکان کا سرخ پڑتا چہرہ اسفر کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بینچے دانت پر دانت جمائے جیسے سب کی بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ کہ سر میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولے تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اسفر کے کشادہ ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ پڑی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا تھا کہ پیچھے سے آ کر عمیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا ہے۔ بھیا کا فون؟ مسکان جوش و خروش سے اٹھ پڑ الٹے قدموں واپس بڑھائی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ مڑ گئی۔ وہ رک گئی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ وہ رک گئی۔ عمیر اسے بت بنا دے کر جھنجھلا کے بولا تو اس کی انا اور خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی۔ وہ ہر سوچ کو جھٹکا پھونسنے چلی گئی۔ حیدر، مسکان تم پھر سے پھوپھو بن گئی ہو۔ کامران کی کھنکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یکدم خوشی کی لہر مسکان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت بہت مبارک بھیا، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ لیکن مسکان تم دعا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھی کامران حیدر یہاں اظہر ملک جیسا شخص نہ ملے، اس کے باپ کا کیا ہوا گناہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے۔ کامران حیدر بھی کی آواز بولے تو مسکان دکھی سی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کتنے فون کیے لیکن تم نے بات ہی نہیں کی، کیا آپ تک ناراض ہو؟ کامران پیار بڑا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ تو بھابھی مجھے بھیا سے بھی بات نہیں کرنے دیتی۔ دکھ کا بے پایا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ اپنے آنسو کو بمشکل پیتی ہوئی بولی، وہ بھیا میں نے جاب کر لی ہے تو اس لیے آج کل بہت مصروف ہو گئی۔ وہ بات بناتے ہوئے بولی، اچھا اپنا خیال رکھنے اتنے عرصے بعد کسی کا اپنائیت بڑا لہجہ سن کر وہ بے آواز سی سکڑی اور جلد سے فنزا کا واپس اپنی پناہ میں آ گئی۔ بھیا دیکھو تمہاری اس گناہ نے میری زندگی کو کس طرح
جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا، میرا دامن بالکل خالی، میری ذات کا غرور، میرا مان سب مٹی میں مل گیا۔ بھیا تمہیں نشا کی زندگی برباد کرتے وقت اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا، اور تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کل کو تم بھی بیٹی کے باپ بنو گے؟ مسکان سوچے گی۔ ٹھیک 8 بجے اصغر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا۔ گلابی جارجٹ کے سر میں جس پر گلابی سفید کڑھائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپسٹک ہونٹ پر لگائے اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے اپنی تیاری ہو کے کیا کہ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پی سی کے وسیع ہال کے ایک کونے کے ٹیبل پر اصغر اپنی تمام تار شان کے ساتھ موجود تھا۔ گلابی کلر کے کپڑے میں ملبوس، جس کی آنکھیں بھی سوٹ کے ہم رنگ ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کی ٹیبل پر آئی۔ اصغر نے اس کے چہرے پر سوز و حزن کی لہر بخوبی دیکھی تھی۔ یہ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ اصغر نے پہلی بار مسکان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا۔ تھوڑی دیر میں اصغر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے اور اصغر پورتہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان جہاں کر زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ 3 سال پہلے ہی وہ کامران اور روما کے ساتھ یہاں تھی، اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں ماضی کے عکس بہت نمایاں ہو گیا۔ وہ یک تک سامنے کی ٹیبل کو دیکھے کہ ذہن کی سکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ وہ پھر یادیں کیسے اجزاء میں ڈال دیتی، ہمیں بھی بس پرندے کی مانند محض پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لی ہے۔ وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل گئی۔ اصغر کی آنکھوں سے اس کے غیر دماغی نور تھا، کبھی اس کے ہونٹ پر کوئی بھولی بڑکی مسکراہٹ ڈراتی اور کبھی شدت کرب سے وہ ہونٹ بھینچ لیتی۔ مسکان وہ بے ساتھ اسے پکار بیٹھا۔ وہ جو نہ جانے کہاں نکل گئی تھی، یک لحظہ اصغر کے واپس حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس میں مسکان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان وحشت، خوف و بے بسی تھی کہ چند لمحے کو اصغر گنگ سا رہ گیا۔ اچانک اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اس کے بازو کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے کہ اے اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف اور بے بسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ یکدم مسٹر جونز کے بعد وہ حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مسکان نے کھانا بھی بالکل بغیر نام کھایا۔ واپسی میں وہ اصغر کی انتہائی لگژری کار میں بیٹھی تھی۔ مسٹر مسکان، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اصغر کے ہونٹوں سے الفاظ بے ساختہ نکلے تھے جن پر وہ خود بھی حیران ہوا۔ مسکان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ میرے دل کا لہو ہے، میرے خوابوں کا خون ہے جو بھی آنکھوں سے جھلک رہا ہے۔ اور دل میں روتے ہوئے بولے، البتہ باہر سے چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ سر، میں بہت تھک گئی ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے۔ تو اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو کہ اپنے اندر کے کرب کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اصغر اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی سٹینڈ سے لے گیا۔ مسکان دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ کر تلخی سے ہنسی۔ تمہیں کہاں معلوم اصغر ریحان، جب میرے اندر کے آنسو میری آنکھوں میں آنے لگتے ہیں تو ان کو پینے میں کتنی بے حال ہو جاتی ہوں، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولی تھی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے آپ پاکستان سے آئے کھوئے کھوئے بجھے بجھے سے رہنے لگے ہیں۔ اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کرے؟ کامران کی آنکھوں میں اضطراب اور بے چینی کی لہروں نے مستقل اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ کامران محض ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ روما میں مسکان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اسے یہاں اپنے پاس بلا لوں۔ کامران حتمی انداز میں بولا، جسے سن کر روما کے سینے پر سانپ لوٹ گئی، لیکن فی الفور وہ بولی کچھ نہیں۔ زمین کے کوڑے کھاتے کھاتے وہ تھک گیا تھا، اور جب سے اس کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا وہ اور زیادہ خوفزدہ اور مصیب سا ہو گیا تھا۔ میں کل ہی سے کوشش کر لیتا ہوں۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کر کے بیٹھا تھا، لیکن کامران نہیں روما۔ کامران اس کی بات کرتے ہوئے بولا، روما اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گی، مجھے پلیز منع مت کرنا۔ وہ اٹل انداز میں بولا، اور روما اس سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح کامران کو اس اقدام سے باز رکھا جائے۔ یہ ٹھنڈی پرکیف اجالا بکھیرتی صبح کتنی حسین ہوتی ہے، یہ نیلگوں بیکرا سمان صبح کے تابناک جلوے سے کتنا مسرور اور روشن دکھائی دیتا ہے، جیسے کسی دیوانے کا چہرہ اپنے محبوب کے آنے سے یکدم جگمگا اٹھتا ہے۔ صبح کے آنے سے آسمان کے چہرے پر جو روشنیوں کی جو آبشار بہنے لگتی ہے، یہ روشنی میرے جیسے شکست خوردہ وجود میں بھی زندگی کی ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے۔ میرے رکتے قدموں کو دوبارہ چلنے پر اکساتی ہے۔ شہر کی یہ 4 سو پھیلی شوخی سے روشنی مجھے مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مت گھبراؤ مسکان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گلاب کے کھلے یہ نرم اور نازک پھول جو رات بھر شبنم کی محبت میں بھیگے، مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ میری طرح سر اٹھا کر مان اور غرور کے ساتھ جی۔ اور ان کے ساتھ لگے پھول کے محبت کانٹے مجھ سے کہتے کہ اس زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچنے کے لیے ہمارے طرح تند و تیز بن جو کہ کوئی تمہارے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ بلند و بالا درخت کہتا ہے، مسکان، میں بھی تو اکیلا ہوں، لیکن میں کتنے تمتراک سے کھڑا ہوں، طوفانی ہواؤں اور پرزور آندھیوں کا تنہا سامنا کر رہا ہوں۔
میں تو ہمت نہیں ہارتا، تو پھر تم کیوں ہمت ہارنے لگی ہو؟ فجر کی نماز ادا کر کے مسکان ہر روز لان میں آ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ صبح کی ابتدائی مرتبہ جیسے اسے نئی ہمت و حوصلہ دیتا تھا۔ وہ سرشاری سے سوچے کہ بابی آپ عظمیٰ بیگم کو نیکسی میں دیکھا مسکان ششدر رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی عظمیٰ بیگم نے یہاں قدم رکھا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، عظمیٰ بیگم سپاٹ انداز میں بولی۔ میرے لیے خوشخبری؟ مسکان متعجب ہو کر بولی۔ ہاں بھائی، شکر کرو، تمہیں کسی نے پوچھا تو صحیح، بابی صحیح انداز میں بولی۔ مسکان ان کی وہ بہم باتوں سے الجھ گئی۔ بابی صاف صاف بتائیے کیا بات ہے؟ مسکان کا تجسس عروج پر پہنچ گیا۔ تمہاری ایک رشتہ ہے اور میرے خیال میں تم اس سے خوب واقف ہو۔ عظمیٰ بیگم پر میں اچکا کر بولی۔ میرے لیے بلا کس کا رشتہ آ سکتا ہے؟ وہ خود سے بولی۔ تمہاری آپ ہی سے آیا ہے۔ اچھا ہے تم نے اپنا انتظام خود دکھا لیا۔ بابی کے لفظوں کے سنسناتے تیر اس کے دل میں بے بس ہو گئے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے بابی کو دیکھا۔ لب کچھ کہنے کی چاہ میں زخمی پرندے کی من محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اگلے جمعے کو ہم سادگی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ بابی گویا ہزاروں احسان جتاتے ہوئے بولی۔ مگر رشتہ کس کا ہے؟ مسکان نے الجھ کر پوچھا۔ وہ رشید صاحب کا۔ کیا؟ وہ جہاں کی تھی کھڑے کی کھڑی رہ گئی۔ زیادتی سے آنکھیں پھٹی، امول کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارسال کی ایک تیز لہر اندر سے ابھری جس نے اس کی رگوں میں شرارے بھر دیے۔ بابی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مسکان نے چسکا بغیر عظمیٰ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ عظمیٰ بیگم بولتا تب کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی دوبارہ کمالا ہینڈسم شوہر ملے گا یا پھر کوئی کاف سے کوئی شہزادہ مہارانی کو بہنے آئے گا؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر منہ سے آگ اگلنے لگی۔ مسکان انتہائی غصے خیال میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئے۔ وہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی، ہنس ہنس کر اس کی خوبصورتی کنچوں کی مانند آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ آخر تمہاری ہنسی کو برے کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ اتنی دیر سے اسفر کے سامنے بیٹھی ہنسے جا رہی تھی اور اسفر کتنی دیر سے اس کی ہنسی تھمنے کا انتظار کر تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفر کا جب جواب دے گیا تو وہ انتہائی چنچلا کر بولا۔ وہ مسکان، اتنا کہہ کر وہ پھر ہنسی۔ مسکان، یہ نام سن کر نہ جانے کیوں اسفر کی تمام حصے تیز ہو گئی۔ مسکان نے رشید صاحب کو آج خوب کھڑی کھڑی سنائی۔ اچھا وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفسار کیا، حالانکہ وہ بات فوراً جاننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے اس ذکر میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا رشتہ لے کر مسکان کے گھر پہنچ گئی۔ واٹ؟ رشید صاحب وہ حیران رہ گیا۔ پھر ناگواری کی لہر اٹھ کر آئی۔ اسفر کے اعصاب تان سے گئے۔ مسکان ان کی بیٹی کی عمر کے، اسفر کو نہ جانے کیوں سخت برا لگا تھا، لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے۔ لیلا نے آگے ٹکڑا لگایا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی۔ شاید اسفر کے دل کی کھڑکی لفظ سے طلاق یافتہ کی ہوا سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کا وہ کیسے مسکان کے لیے کھلی رہ گئی تھی۔ میں تو کہتی کہ مسکان کو یہ رشتہ قبول کر لینی چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں ایسی لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ وہ اپنے براؤن بال جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند آیا تھا، لیکن خاموش تھا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مسکان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی متعجب ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس کے شوہر نے اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہو گیا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی۔ اسفر، تم کی مسکان جیسے طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر پر اتنی دلچسپی لے وہ آبرو اچکا کر بولے۔ حکامہ لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اسے ایک ہی دن میں کس جواز کے بنا پر طلاق ہوئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیلا سوچتے ہوئے بولی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا۔ اس کی ماں بھی اسے صدمے سے مر گئی۔ کہہ رہے تھے، میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کی انیکسی میں رہتی ہے، کافی بد زبان اور تنگ مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کے سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اس طرح بے بسی اور خوف اور تنہائی کے کر کی لہریں دیکھی تھی۔ اور رہی دوسرے دن طلاق کی وجہ، تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اسفر نے اسے بے حد چونکا دیکھا۔ بھئی اس کی خاموشی اس بات کا چیز کا اعلان کرے کہ وہی قصوروار ہے، وگرنہ وہ اپنے ہونٹوں پر صاحب چپ کر کفن نہ ڈالتی۔ لیلا دور کی کوڑی لائی۔ نہیں، اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی۔
جو اس کے آگے پیچھے بھی تھا۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری ہے جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا چانک سے چھڑ گئی۔ اس کی تمام سوچیں مسکان کے ارد گرد گھومنے لگی۔ وہ انتہائی انہماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ موبائل کی بھی بجی۔ مسکان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھا، اس کی چھوٹی حس نے کویا ہتے کا اعلان بجایا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے صرف عبیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا، اور دوسری طرف عبیر نے جو اسے خبر سنائی وہ اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری، جس نے اس کے حواس قتل کر دیا۔ یک لہت موبائل اس کے لرزے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہیں کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انتہائی وقتوں سے اس نے خود کو اٹھایا اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے اسٹاف نے اسے انتہائی متعجب ہو کر دیکھا۔ وہ جو ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتے ہوئے لفٹ تک آئی، جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ چھاڑ کر سیڑھی کی طرف بھاگی۔ مسکان کے قدم اٹھ کہیں رہے تھے اور پڑ کہیں رہے تھے۔ وہ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا، اور پہلی نگاہ مسکان کے ڈولتے وجود پر پڑی۔ اسے یوں دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مسکان بے ساتھ اس کے ہونٹ چلا اٹھے، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر بے احتیاطانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی بدولت سیڑھی سے نیچے گر چکی تھی۔ او مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کر کے آیا، جو اوندے منہ زمین پر پڑی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر لگے گملے سے ٹکرا کر خون آلودہ ہو گیا تھا۔ سفید براق سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفر جو اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعویٰ دار تھا، اس نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں اسے اپنے بازو پر اٹھایا اور بجلی کے سر سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ نیچے اس کا باوردی ڈرائیور پہلے اس سے ہی موجود تھا۔ وہ آنے والے اسے اپنے دوست کے پرائیویٹ ہسپتال میں لیا گیا۔ ہائی میں روما بڑی بہار میں کیسے خزانے آگ اس کی زندگی میں پنجے گاڑ دیے۔ میری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا اور اس چاند ماں کی بچی کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ عظمیٰ بیگم بیان کر رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا۔ اس کے ایکسیڈنٹ میں کامران کی موت کی خبر سنائی تھی، جبکہ روما کی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ مہران حیدر آج شام کی وجہ سے ہی اپنے بھائی کے تابوت اور باوچ و بھتیجی کو لینے جا رہے تھے۔ ابھی نہیں، یہ مہنوس خبر مسکان کو بھی سنائی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس وقت رنج و غم کی لپیٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عظمیٰ بیگم کے میکے اور خاندان والے آنن فانن جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں صفا ماتم بچھ گئی تھی، ہر آنکھ کامران کی جوان مرگی پر اشک بار تھی۔ ابھی نہیں، یہ منحوس خبر مسکان کو بھی سنا دی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس وقت رنج و غم کی لپیٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عظمیٰ بیگم کے میکے اور خاندان والے آنن فانن جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں صفا ماتم بچھ گئی تھی، ہر آنکھ کامران کی جوان مرگ پر اشک بار تھی۔ ایسے میں صرف عبیر کو ہی مسکان کی غیر حاضری ستا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے مسکان کو اطلاع کیے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ عبیر نے دوبارہ مسکان کے موبائل پر ٹرائی کیا، جو رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ زمین پر گر کر موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار مسکان کا بے تحاشا بھاگنا ریمائنڈ ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ اور ایسی کیا بات ہوئی جو یہ اتنی بدحواس ہو کر بھاگی؟ اسفر اسی نکتے پر سوچے جا رہا تھا۔ ذہن میں اسپارک ہوا، شاید کوئی بری خبر بھی اسے بڑبڑایا، پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر، رشید صاحب کی خوشامدانہ آواز ابھری۔ رشید صاحب ذرا مسکان کی ٹیبل پر جائی، وہاں کوئی سامان ہے، وہ باروب لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی، سر ان کا پرس ہے اور زمین پر موبائل پڑا ہے جو گر کر ناکارہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی جو وہ اتنی عجلت میں باہر بھاگی تھی۔ رشید صاحب بھی حیران سے بولے۔ اسفر کے یقین پر مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یقیناً مسکان کوئی بہت بری خبر سن کر اپنے حواس چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اوکے، اسفر نے کہہ کر لائن ڈراپ کر دی، پھر اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عامر باہر آئے تو اسفر کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے چینیاں ہی بے چینیاں تھی۔ ریلیکس اسفر، وہ
اس کے کندھے پر ہاتھ آ کر بولا۔ اسی اسنا میں ایک نوعمر لڑکی حواس پاتا سی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ وہ لڑکی بے تحاشا اندیشوں میں گر کر کپکپاتی آواز میں بولی۔ دیکھیے، فکر کی کوئی بات نہیں، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں، البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ اب تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ ابھی نے نہایت دکھ سے سامنے کھڑے اس باروب سے بندے کو دیکھا جس کی پیچ کلر کی قمیض پر جاں بجاں خون کے دھبے تھے جو یقیناً مزگان کے تھے۔ پھر شیشے کے بعد مزگان کی دگڑگو حالت دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ پلیز اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں ابھی ہوش آ جائے گا، اصفر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا؟ عامر نے اصفر کے منہ کی بات چھینی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اتنا کہہ کر وہ برطانہ سے رو دی۔ اوہ! دونوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہمیں افسوس ہے اور شاید یہی صدمہ۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب نرس بھاگتی ہوئی باہر آ کر بولی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ مزگان عبیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بگڑی کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اصفر کو مزگان کی حالت دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دکھی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی مزگان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و حال سے بیگانہ ہو گئی۔ سوتے ہوئے بھی کچھ دیر میں ایک آدھا سسکاری اس کے بینچے ہوئے لبوں سے آزاد ہو جاتی۔ سرسوں کے پھول کے مانند سے زرد چہرہ کا کپاتے بے بس ہونٹ اور دکھ سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ سراپا جائیے، میں مزگان پھپھو کے پاس ہوں۔ ابھی جان گئی تھی کہ مزگان کے پاس ہے جو انہیں ہسپتال لائے ہیں۔ کاش میں پھپھو کو یہ خبر فون پر نہ بتاتی۔ وہ پچھتاووں میں گری ہوئی تھی۔ اصفر نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا۔ وہ ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ عبیر کو رہ کر ماں کا سنگ دلانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں مزگان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا تھا، پڑا رہنے دو اسے ہسپتال میں۔ اس کی نحوست ہی اس گھر کی ہوشوں کو کھا گئی۔ لیکن عبیر ایسے سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی۔ رات کے مزگان کی حالت سنبھلی تو وہ ایک بار پھر رو دی۔ اس وقت اسے عبیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگ رہا تھا۔ پھوپھو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، وہ نازک سے کم عمر لڑکی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مزگان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ دشا کی معصوم آہیں اور بے بسی سسکیاں کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے وقت اسے ہسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہوگی۔ اتنا بھاری بل وہ کیسے ادا کرے گی؟ پھوپھو چلیے، عبیر کی آواز نے اس کے سوچوں کا ارتقا توڑا۔ لیکن عبیر، وہ بل وہ حق لا سی کہ وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دیا ہے۔ عبیر دھیرے سے بولی۔ کمپنی والوں نے اسے ہانسا اچنبھا ہوا، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ عبیر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو دینو بابا کو متفکر پایا۔ السلام علیکم بابا، اصفر نے نہایت آہستگی سے سلام کیا۔ دینو بابا اس کا نڈھال سا انداز دیکھ کر چونک گئے۔ ان کی نگاہیں اصفر کے گریباں پر لگے خون کے دھبوں پر پڑی تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ ارے اصفر بیٹا، یہ خون کیسا ہے؟ اصفر ان کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر مسکرا دیا جو ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک انہیں کا ہی تو وجود تھا جنہیں اصفر اپنا سمجھتا تھا۔ دینو بابا یہاں کے بہت پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ اصفر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ اصفر سے بہت محبت کرتے تھے اور اصفر بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا۔ 7 سال پہلے پلین کریش میں اصفر کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ چونکہ دونوں نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہٰذا اصفر کا اپنے ننھیال دودھیال میں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اصفر سے ملنا چاہا، لیکن اصفر اتنا ناسمجھ نہیں تھا جو ان کی نیتوں کو نہ بانپ سکتا تھا۔ وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف دینو بابا ہی اس کے ماں باپ و خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا تھا۔ پیار محبت وجہ جیسے جذبوں سے کوسوں دور صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا ہے۔ دینو بابا اصفر کی شکستہ حالت کو دیکھ کر دکھ سے سوچتے تھے۔ بیٹا، تم نے بتایا نہیں کہ خون کس کا ہے؟ دینو بابا نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اصفر جیسے سنبھالا۔ بابا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہسپتال پہنچایا، بس اسی کے ماتھے کا خون۔ وہ نبے تلے انداز میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اوہ، اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ دینو بابا نے فکرمندی سے پوچھا تو یکدم اصفر کی آنکھوں کے پردے پر روتی بلکتی مسکان آ گئی۔ اس میں وہ کتنی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔
جی بابا آپ ٹھیک ہے، اسفر گمسم صاحب کا بولا تو دینو بابا نے اطمینان کا سانس دیا۔ اچھا تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اسفر ان کی بابا سے ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خون آلودہ شرٹ کو بغور دیکھا۔ کتنی قریب تھی وہ میرے ان بازو پر اس کا وجود تھا۔ وہ اپنے بازو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا، کیوں؟ دماغ نے سوال داغا۔ وہ کیوں میرے قریب تھی؟ کیوں میری باہوں میں تھی؟ میں جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اس کی خاطر ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں اتنی گھنٹوں تک کیوں کھڑا رہا؟ دماغ سوال بعد سوال کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا۔ اس نے گویا بڑی وقتوں سے دماغ کو جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ انسانیت کے ناطے دل یکدم تڑپ سا گیا اور دہائیاں دینے لگا، اچھا پہلے تو تم نے کبھی یہ انسانیت نہیں دکھائے؟ دماغ استہزائی انداز میں بولا، دیکھو اسفر علی خان، جو لوگ دل میں بستے ہیں ان کے دکھ اور تکلیف میں ہم یوں ہی حواس پہتا ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کی مکی نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بدکار لیلا کی باتوں سے تمہارے دل کی کھڑکی ضرور بند ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو کھلا رہ گیا تھا، اور تم نے بند کیوں نہیں کیا؟ اس کا دل اسے کھڑے کھڑے سنا رہا تھا، لیکن وہ طلاق یافتہ اپنے دل سے بولا، تو کیا اس سے محبت کرنا جرم ہے؟ اس سے شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا وہ پیار کرنے کے لائق نہیں، محض اس بات کہ وہ تمہارے لیے آنچوئی کلی نہیں؟ واہ اسفر علی خان واہ، تم مجھ بھی کمال کی چیز ہو۔ خود کو گاڑ گاڑ کر پانی پیتے ہو اور چاہتے ہو کہ خود کو بارش کی پہلی بوند کی مانند شفاف و پاک اور آنچوئی لڑکی ملے جو آسمان سے اتر کر صرف تمہاری دسترس میں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آنچوئی کل ملے تو کیا وہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کا چاہنے والا بھی کسی کو نہ چھوئے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال شدہ کہہ کر تمہاری ہستی کی دھجیاں اڑا سکتی ہے۔ اسفر سر تھامے بیٹھا تھا، اس کے اندر ایک گمسان کارن پڑا ہوا تھا۔ حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، باندھ باندھ کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں ساری آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے بھی اسے جھوٹے منہ یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی، کجا کے اسے گلے لگا اس کے بھائی کا۔ صدی تک تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت گڑا گیا، گھر میں جیسے کہرام برپا ہو گیا۔ روما کو شدت غم سے غش آ رہے تھے۔ وہ چند ماہ کی زویا اسے سارے ہنگامے سے بے خبر بیان حقیقت سے انجان فرشتوں جیسی نیند سو رہی تھی۔ اسفر بیچانے کون سے جذبے کے تحت مزگان کے بھائی کی میت پر شریک ہونے چلایا تھا، وہیں اسے میران حیدر کو دیکھ کر 100 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے وہ مہران حیدر سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ جان کر کہ مزگان مہران حیدر جیسے کامیاب بزنس مین کی بہن ہے، وہ متحیر رہ گیا۔ مزگان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسفر بری طرح سے الجھ سا گیا۔ آج کامران حیدر کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں بڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی کہ یکدم دھماکے سے دروازہ کھلا اور روما بپھڑی شیرنی کی مانند اندر آئی، اور اندر آتے ہی مزگان پر چپل کی طرح جھپٹ پڑی۔ تمہاری وجہ سے میرا سہاگ گزر گیا، میری کلائیوں کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی، تم نے مجھ سے 7 رنگی چنری چھین کر بیوقی کی سفید چادر میرے اوپر ڈال دی۔ روما اپنے آپ میں نہیں تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچاتی بہت مشکل بولی۔ اعظم بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے ہون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے ہی وہاں آنے کی ضد کی تھی، اور بیچارہ کامران رات دن کا فرق بلائے تمہیں وہاں بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کوشش میں ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر زندہ واپس نہ آیا۔ روما تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سر سے چھوڑ کے نائب کی چادر چھین کر میری بہن کے صاحبان پر اپنی حضرت کی چنگاری سے آگ لگا گئی۔ بھابھی عظمیٰ بیگم کے زہر اگلتے جملوں کی بتاب نہ لا کر چلا اٹھی، وہ میرا بھائی تھا، میرا ماں جائی بھائی تھا، بھلا کیوں اس کے گھر پر نظر لگاتی؟ میں تو اس کا گھر اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھیا صرف تمہارا گھر بچانے کے ہاتھ ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے کپڑ ڈالے تھے۔ لوگوں کی تیغ و تلوار جیسی کارڈار باتیں اپنے رخ پر سہی تھی، ان کی نفرت و حقارت سے لبریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھی، اور اب جب تم چلے گئے تو بھی میں ہی معذوب ٹھہرائی گئی۔ وہ دل میں چلاتے ہوئے روئی تھی۔ مزگان نے دوبارہ آفس جوائن کر لی تھی۔ اسفر نے آفس کے اسٹاف کو مزگان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبر دے دی تھی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ سب اس کی اتنی مستحکم پوزیشن دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ لہٰذا آج جب وہ آفس آئی تو سب ہی نے اس سے تعزیت کی۔ لیلا اور ارباز نے بھی رسمی انداز میں افسوس کیا۔ مزگان اس بات سے انجان تھی کہ اسفر اس کے بھائی کی میت پر گھر آیا تھا، البتہ ابھی نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اسفر ہی اسے ہسپتال لے کر آیا تھا، جس سے ان کا باپ اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔
البتہ دل میں اس کے احسان مند کہ وہ اسے ہسپتال لے کے گیا تھا اور حادثے سے آپس کے تمام اسٹاف کو بھی بے رکھا گیا تھا، سوائے آفس کے باہر موجود گارڈ اور اسفر کے ڈرائیور کے۔ اس واقعے کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع ہو گیا تھا۔ وہ تندرہی سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ آفس صاحبہ اس نے سر اٹھایا تو یکدم بے تحاشا تھکن کے احساس ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی دکھتی بدھی کو دباتی ہے، سر سیٹ سے اٹھی، سوائے ایک دو ورکرز کے تمام اسٹاف جا چکا تھا۔ وہ فالق اسفر کے روم میں گئی۔ وہ 3 بار ناکے لیکن جواب ندارت۔ وہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلی گئی کہ اسفر کی ٹیبل پر فائل رکھ کر چلی جائے گی۔ ابھی وہ میز پر فائل رکھ ہی رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ بجلی کی سر سے پیچھے پلٹی اور مقابل کو دیکھ اس کی روح جیسے جسم سے کھینچ گئی۔ اوہ کتنی خوبصورت گھڑی ہے یہ کہ میں اور تم اس کمرے میں تنہا ہیں۔ وہ بے باکانہ نگاہوں سے اس کے صحابے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مسکان کا پورا جسم کانپ اٹھا، دماغ سائیں کرنے لگا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، کالی گہری آنکھوں میں سوگوار کی تیلیے جس کے اندر سے جھلکتی گلابیوں نے اس کی آنکھوں کو مزید قاتلہ بنا دیا تھا۔ ارباز کو بہکا گئی۔ بند کر اپنی یہ فضول بکواس، مسکان درستگی سے بولتی ہوئی تیزی سے دروازے کی تبڑی لے کے یہ کیا؟ ارباز نے آگے بڑھ کر فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ مسٹر ارباز ہوش کیجیے، چھوڑیے میرا راستہ۔ مسکان کانپتی ہوئی لڑکھڑاتی آواز میں بے دپت سی ہو کر بولی۔ ارے جان، تمہارے اس حسین مکھڑے اور دلکش سراپے نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں ہوش کروں؟ ارباز گنگنا کر بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں شور مچاؤں گی، وہ ہکلا کر بولی۔ ارباز کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اور تمہارا باس مسٹر اسفر علی خان بھی ابھی ہی نکلا ہے۔ اوہ تو یہ میری طاق میں تھا، اب کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس ہوندی بیڑی سے بچا لے۔ مسکان دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ یکدم اس نے مسکان کے پھول جیسی کلائی اپنے درندے نما ہاتھوں میں جگڑ لی۔ ارباز چھوڑیے مجھے۔ وہ ہلکی کرداری اور شاید یہی قبول کر وقت تھا کہ یکلہت دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ارباز اور مسکان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر جو گھر جانے کے لیے آفس سے کافی دور نکل آیا تھا کہ اپنا موبائل یاد آنے پر گاڑی ریورس کر کے آفس آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بھول گیا تھا۔ پارکنگ پر ارباز کی گاڑی دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ پھر جیسے کوئی خیال بجلی کی مانند کوندا۔ جس وقت وہ اجلت میں اپنے روم سے باہر نکلا تھا، مسکان فائل میں سر دیے دنیا و مافیا سے بے خبر کام میں مصروف تھی۔ اسے اسفر کے جانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ تیر کی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اپنے روم کا دروازہ لاکڈ دیکھ کر اسے بے تحاشا انداز میں پیٹ ڈالا۔ اس کا خیال 100% ثابت ہوا۔ شرح آنکھ کے لیے ارباز نے کافی گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اسفر جس تیزی سے اندر آیا، اسی تیزی سے کوئی وجود اس سے بری طرح سے ٹکرایا، اس کے شانے سے لپٹ کر بری طرح سسک اٹھا۔ سر پلیز مجھے اس وحشی سے بچا لیں۔ پلیز سر مجھے یہاں سے لے چلیے۔ مسکان انتہائی خوف اور بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بول رہی تھی، اور اسفر کو سمے یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں اس کے اندر پھوٹ پڑا ہو۔ اس نے کینہ تو اس نگاہوں سے ارباز کو دیکھا۔ ارباز گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو اسفر، شٹ اپ ارباز، آصف اس کی بات کاٹ کر شیر کی مانند داڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے روم میں میرے ہی ورکر کے ساتھ یہ بدتمیزی کرو؟ ارباز اس کے اشتعال کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہائے پھونک کر بولا، تو جسے سن کر اسفر جیسے گرم تندور میں جا گرا تھا۔ یار یہ سب تو چلتا ہے، پھر یہ سب تو تمہارے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ ارباز اپنی زبان یہیں روک لو، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں تمہاری طرح اتنا ذلیل اور کمینہ نہیں ہوں کہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں۔ جبکہ مسکان اسفر کے شانے سے علیحدہ ہو کر ایک جگہ ہراساں سی کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اوہ تو پھر یوں کہو نا کہ تم بھی اس کے طلبگار ہوگے۔ اس کے حسن کی کشش نے تمہارے سارے اصولوں کو پانی میں بہا کر تمہیں۔ ارباز وہ اتنے زور سے ڈر کہ مسکان کو اپنا دل باندھ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ مسکان بری طرح حواس بہتا ہوئی اور لرزتے ہاتھوں سے انٹرکام کے ذریعے باہر کھڑے گارڈ کو اوپر بلا لیا، جس نے بامشکل دونوں کو علیحدہ کیا۔ دیکھ لوں گا اسفر، تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری دوستی پر لات ماری ہے۔ اسفر دوبارہ بپٹ کر پھر اس کی طرف لپکا، لیکن گارڈ نے اسفر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارباز سنگین نتائج کی دھمکی دیتا فوراً رفو چکر ہو گیا۔ گارڈ بھی اسفر کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ اسفر اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ مسکان کونے پر ڈری صحن میں کھڑی تھی۔
اس کے سمجھ میں نہیں آتا وہ یہاں سے بھاگ لے یا اس مہربان کا شکریہ ادا کر جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ اصفر کی نگاہ ہراسہ سے مزگان پر پڑی۔ کیا ضرورت ہے ارباز کی موجودگی میں تنہا اندر آنے کی؟ وہ اس پر برس پڑا۔ مزگان حیران رہ گئی۔ سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب میں فائل رکھنے آئی تھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر وہ محض منمنا کر رہ گئی۔ آئے گی میرے ساتھ، وہ سختی سے بولتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر آ گیا تو مزگان بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگ چپ چاپ اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو قتل کیے ہوئے تھا۔ اصفر انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قمیض کے اوپری 2-3 بٹے ٹوٹ چکے تھے جبکہ خون ٹوکا کنارہ زخمی تھا۔ مزگان، کیا آپ مہران حیدر کی سگی بہن ہیں؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ مزگان اسے اجمیر سے دیکھنے لگی۔ یس سر، وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ مزگان گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ تو پھر آپ کیوں اتنی معمولی سے جاب کر رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ دماغ میں کئی دنوں سے کل بلاتا ہوا سوال آج اصفر کے ہونٹوں پر آ کر آزاد ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھے کہ سر، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ لہجہ تھا یا پھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے کانچ؟ اصفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہیں اور گونجتی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ گیلی آنکھوں سے برسانا ہی چاہتی تھی۔ دیکھیے مزگان، آپ اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ بھی اپنے دل میں بوجھ لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس بوجھ تلے کہیں اس کا دل ہی بند نہ ہو جائے، اور اصفر اسے ارباز سے بچا کر بےخوبی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یا قلت مزگان نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی بابیوں اور بائی کی قرض ادائیاں، طلاق کے بعد ماں کی موت، خاندان والوں کے رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ نہیں بتایا جو اصفر جاننا چاہتا تھا۔ لیکن مزگان، اس شخص نے آپ کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق کیوں دے دی؟ اصفر الجھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ یہ رات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی سر، وہ بولی تو اصفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ اٹک سی گئی، لیکن پھر تھوڑا سنبھل کر بولی، وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد صبح ہی کمرے میں آیا تھا اور طلاق کا جھومر رونمائی کے تحفے کے طور پر میری پیشانی پر سجا گیا تھا، لیکن میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا نام تھا اس شخص کا؟ موڑ کرتے ہوئے اصفر نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آذر ملک۔ اصفر کا پیر یکدم بریک پر جا پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مزگان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مزگان کی پریشان سی آواز اصفر کے کانوں میں تو وہ مشکل اصفر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یس آئی ایم اوکے۔ مزگان، مجھے تمہاری طلاق کی وجہ معلوم ہو گئی ہے؟ وہ دل ہی دل میں مزگان سے مخاطب ہو کر بولا، اور پھر اگلے پل گاڑی فل اسپیڈ پر دوڑی، جبکہ اسی صبر سے اصفر کا ذہن بھی دوڑ رہا تھا۔ دوسرے دن آوے سے واپس ارباز آصف نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اصفر پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے اصفر بار بار بچ گیا۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پولیس نے ارباز کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت اصفر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں مزگان کے فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ آویزائے تو ہر ایک کی زبان پر اصفر کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جس سے ان کا بہت سناٹے میں آ گئی۔ دماغ جیسے معاوضہ ہو گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ بابی ٹھیک کہتی ہے، میں ہوں ہی منحوس، ہر کوئی میری بدولت دکھ و مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ مزگان نرم شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ ارے آذر، تم پاکستان کب آئے؟ اصفر جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا میگزین دیکھ رہا تھا، آذر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انتہائی متعجب ہو کر بولا، جبکہ لہجہ جوش و خوشی سے بالکل عاری تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اصفر اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تم نے بیٹھے بیٹھے کس بات اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مول لی ہے؟ میں کل شام ہی بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا اور آج تمہارے گھر گیا تو دینو بابا سے معلوم ہوا کہ موصوف ہسپتال میں زخمی پڑے ہیں۔ آذر تفصیل سے بولا۔ بس یار، ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ ڈالنے والے انداز میں بولا۔ اور تم سناؤ کیسے ہو، اور فرحین کیسی ہے؟ اصفر کے استفسار پر آذر کے مسکراہٹ ہونٹ یا قلت سمٹ گئے۔ اصفر، آذر اور فرحین یہ تینوں یونیورسٹی کے زمانے کے گہرے دوست تھے، جبکہ فرحین اور آذر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ MBA کرنے کے بعد فرحین اپنے والدین کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تھی، تو آذر بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا، جبکہ اصفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔
آذر کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی بہن کے ساتھ جو بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ چونکہ اصفر آذر کے گھر آتا جاتا تھا، لہٰذا ہر بات سے واقف تھا۔ اسے بھی نشا کی بے موت کا سخت رنج ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آذر نشا کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اسی جیسی ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی یعنی اس شخص کی بہن سے لے گا جس کا نام مزگان حیدر تھا، تو آذر کے انتقام کی بین چڑھ گئی تھی۔ کتنی مماثلت حصہ نہ نشا اور مزگان میں، ایک ابن آدم کی حوث کا نشانہ بنی اور دوسری ابن آدم کے ہی اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اسے سے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دے کھل دیا، اور دوسرے نے اس کا مان غرور اس کے پندار کو چھین کر اسے اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مزگان نشا سے کہیں زیادہ بہادر ہے کہ اس نے رسوائی کے خوف سے خودکشی نہیں کی، بلکہ ہر تیر ہر وار کو اپنے دل پر سہا۔ اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا۔ اصفر آذر کی آواز پر جیسے گہری نیند سے جگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آذر پریشان ہو کر بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں کیا ہوا؟ اصفر دھیرے سے بولا۔ اتنی دیر سے میں بول رہا اور تم نہ جانے کن بھول بھلیوں میں گم ہو۔ وہ ہوا سا بولا۔ سوری یار، بس شرمندہ ہو گیا۔ تم نے بتایا نا فرحین کیسی؟ اچانک اس سے اپنا سوال یاد آ گیا۔ فرحین ٹھیک نہیں؟ اصفر آذر کے لہجے میں جیسے دکھ سے مٹائے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اصفر فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتے۔ آذر انتہائی افسردگی سے بولا۔ وہ یہ سن کر اسے بھی دکھ ہوا۔ جانتے ہو اصفر، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی بددعا لگی ہے۔ اصفر اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے کہہ کو چھین لیا، ہمیں اس کی آنسوں نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہا دیا، اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر جلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا۔ آذر بکھرا بکھرا سا بولے جا رہا تھا۔ اوہ، تو تم بھی مزگان کو دکھ دے کر خوش نہیں رہے؟ اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے بدلے کی بین چڑھا دیا۔ وہ تعصب سے سوچے گیا۔ اصفر جن دنوں تم مانچسٹر گئے تھے میں پاکستان آیا تھا، میں نشا کا انتقام لینے کے لیے بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ میں فل پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا اور اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کو پھر اگلے صبح طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ لیکن اصفر یقین کرو، اس کے دن کے بعد سے میں بہت بے سکون ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت سرزنش کرتا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ اصفر بالکل خاموش بیٹھا اس کی کتھا سن رہا تھا جو وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ مجھے اس کی بہن کو مہرا نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اس کمینے سے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اصفر اس کی بات کر کر آہستگی سے بولا۔ آذر جیسے پہنچکار سا رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کامران حیدر؟ اصفر کو آذر کے سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھا آذر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، اور مقابل کی حال بھی آذر سے مختلف نہیں تھی۔ ساکت ہاتھوں سے یکلت پھولوں کا بوکے گرا اور وہ الٹے پاؤں تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ مزگان آذر انتہائی بے چینی کے عالم میں اسے پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کی مانند یہ جاں وہ جاں۔ اصفر یہ جہاں کیسے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اصفر پلیز ٹیل می۔ آذر طرف کا اصفر کے قریب اس کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اصفر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے آذر؟ کامران حیدر نے نشا کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا اور تم نے مزگان کو بدنامیوں کے غار میں، لیکن مزگان بہت عظیم نکلی۔ اس نے کسی کے بھی سامنے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بددعا بھی نہیں دی ہوگی۔ اس نے تو انتہائی ضبط اور صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا، اور تمہاری کم ظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا، بلکہ در پردہ اس نے تمہاری بہن کی رسوائیوں کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وگرنہ حقیقت کن پر لوگ تمہاری معصوم بہن پر بھی کیچڑ اچھالنے سے ذریعہ نہیں کرتے۔ نہیں آذر ملک، وہ عظیم لڑکی کبھی بددعا نہیں دے سکتی، اس کا ضبط اور صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اصفر بولتا چلا گیا اور آذر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنویں میں اتر گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو سے بوجھل ہوائیں میرے تن بدن کو مہکا جاتی ہیں، میرے دل کے آنگن میں مسرت اور طمانینت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا۔ میری آنکھوں میں سکون و طمانینت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر الواحی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بار دی ہیں کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور ان سب چیزوں کا کارن سے اصفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں عرش بر انتہائی شان اور فخر سے بٹھا دیا ہے، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت اور توجہ سے مکمل کر دیا ہے،
اور میری دونوں بابیں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی آج مجھ سے انتہائی مرغوب نظر آتی ہے۔ مہران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ اور مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میں دہر سے ٹوٹا وہ ہزار رسید پتہ نہیں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں میں اڑ رہا تھا، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہوں جس کا مالی دن و رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں مزگان حیدر نہیں بلکہ مزگان مسز مزگان اصفر ہوں۔ ہاں، اصفر میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا۔ اور یہ سچ کہ اگر اس دن میں اصفر کی بات نہ مانتی تو وہی بے چینی اور بے سکونی کے کالے سائے میرے جسد پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہی کثرت اور اضطراب ڈال جاتے جو بھیا آزر اور فرحین کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک وہ مرد آزر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کر کھڑا کیا تھا، اور ایک مرد اصفر علی خان جس نے اس سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی تھی۔ اس دن ہاسپٹل میں آزر اور اصفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اصفر سے زیادہ بدگمان ہو گئی۔ میں سمجھی کہ آزر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اصفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود سادہ انکشاف میرے ساتھ اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اصفر کو چاہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اصفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی ان کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلکتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مزگان تمہیں دکھ دے کر آزر بے سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہے جو انسان کو کسی پر چین سے نہیں لینے دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا آزر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اسے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کی آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون و بے قرار رہو گی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون اور طمانینے سے بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تا حیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جیسے مس مرض کی کیفیت میں اصفر علی خان کی باتیں سننے جا رہی تھی، اس کا ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ مزگان تمہاری زندگی میں غموں اور دکھوں کی دھوپ ڈال جائے گی، تمہاری زندگی میں سے خوشیاں مسرتیں اور اطمینان ہوگا۔ تم آزر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کو مزگان یہ دھوپ ڈال جائے گی۔ اصفر کے اہل بابا میں نے 7 متعجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، مزگان میں تم کو چاہتا ہوں آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہارے طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں مزگان، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ ہری پھانس بھی میرے دل سے نکل گئی اور پھر میں نے آزر کو خلوص سے دل سے معاف کر کے اصفر کی باہوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈال گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سوچے جا رہی تھی۔ اصفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یکلہت ماضی کی گلیوں سے باہر آ گئی اور انتہائی سرشاری سے اصفر کا استقبال کرنے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی آفس آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نیلگو آسمان کے سینے پر بیٹھے تاروں کے قافلے اصفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے۔